السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ، من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ۔ اما بعد، فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین، ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین۔ سنن الہی اور قوانین حیات انسان کی ہدایت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، جنہیں قرآن کی اصطلاح میں سنت اللہ کہا گیا ہے، اور جس کی جمع سنن ہے یا جمع سنن ہے، سنن الہی۔ وہ قوانین اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ تمام نسل بشر کے لیے ہیں، سابقہ اقوام کے لیے، موجودہ نسل کے لیے، اور آنے والی نسل انسانیت کی ہدایت کے لیے ہیں۔ دو قسم کے قوانین ہیں، وہ قوانین جنہیں اپنا کر انسان سعادت مند ہوتا ہے، ہدایت پاتا ہے، فلاح پاتا ہے، نجات پاتا ہے، اور اپنا مقصد حیات و مقصد خلقت حاصل کرتا ہے۔ دوسرے وہ قوانین ہیں ان کے مقابلے میں ضابطے جن پر چل کر انسان اپنے مقصد خلقت سے دور ہوتا ہے، ہلاک ہوتا ہے، خسارے میں جاتا ہے اور فساد و ہلاکت کا شکار ہوتا ہے۔ دو قسم کے قوانین اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے لیے بنائے ہیں، انسان کے علاوہ باقی مخلوقات کے لیے ایک طرح کے قوانین ہیں۔ فرق اس وجہ سے ہے کہ باقی مخلوقات کو ارادہ اور اختیار نہیں دیا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اور یہ فرق ہونا چاہیے، اگر با اختیار مخلوق کے لیے بھی ایک قانون ہو، بے اختیار مخلوق کے لیے بھی ایک قانون ہو، پھر اختیار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فرق نہیں رہتا۔ باقی با اختیار اور بے اختیار میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ بے اختیار موجودات ایک قانون کے تابع ہیں، دوسرا متبادل قانون یا دوسرا کوئی اس کے مقابلے میں کوئی قانون ان کے لیے بنایا نہیں گیا ہے۔ چونکہ انسان نعمت ارادہ و اختیار سے بہرہ مند ہے، اس لیے دو طرح کے قوانین بنا کر اور ان دو قوانین کی یا دو قسم کے قوانین کی انسان کو تعلیم دے دی گئی ہے، آگاہی دی ہے انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے اور مبلغین کے ذریعے، انہیں آشنا کریں۔ ساتھ ہی نمونے بھی پیش کیے ہیں سابقہ امتوں کے۔ سابقہ امتوں نے ہر دو طرح کے قوانین پر عمل کیا ہے، جنہوں نے نجات اور ہدایت کے قوانین اپنائے ہیں، ان کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور جن قوموں نے دوسرے قوانین پر، ہلاکت کے قوانین پر عمل کیا ہے اور انہیں اپنایا ہے اور نتیجتاً ہلاکت کا شکار ہوئے ہیں، ان کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ نجات انسان و ہدایت انسان کے لیے ایک قانون آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ اس کا ایک حصہ البتہ آگے رہتا ہے، وہ بعد میں بیان ہوگا۔ اس ماہ مبارک کی ابحاث میں سے، موضوعات میں سے پہلا موضوع یہ ذکر کیا تھا کہ ہدایت انسان کے لیے اللہ نے صلاحیت رکھی ہے انسان کے اندر، اور اس صلاحیت کی دو صورتیں ہیں، دو خصوصیتیں ہیں۔ وہ یہ کہ اگر
اس ہدایت کی صلاحیت کے اندر ہدایت رکھی جائے، ڈالی جائے، یہ صلاحیت بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، مزید اس کے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ہدایت کی اس خصوصی صلاحیت کے اندر ہدایت نہ رکھی جائے، محروم رکھا جائے، خالی رکھا جائے، ہدایت کی صلاحیت سمٹ جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ انسان کے اندر بالکل معدوم ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے، اور پھر وہ انسان ہدایت کے قابل نہیں رہتا۔ حتیٰ کوئی نبی بھی اس کو ہدایت نہیں کر سکتے جس انسان کے اندر ہدایت کی صلاحیت ختم ہو گئی ہو۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ بعض افراد کی ہدایت چھوڑ دیں، آپ یہ ہدایت پانے کے قابل نہیں ہیں، سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون ختم اللہ علی قلوبہم۔ دوسری طرف سے ہدایت کے لیے قانون یہ ہے کہ جس نے اپنی ہدایت بڑھائی اس کا سینہ اور وسیع کیا خداوند تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کا ایک اور مطلب بھی مربوط ہے، یا ایک سنت دیگر جو اس سنت سے اور اس قانون سے متعلق ہے، اس کا ذکر بعد میں کریں گے۔ اس کے بعد قانون دیگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت انسان کے لیے ذکر فرمایا ہے، بہت خوبصورت حسین قانون ہے، لیکن فراموش شدہ، ہم اسے سمجھے نہیں، اور وہ ہے قانون فلاح یا فلاحت، کہ مومنین مفلحون ہونا چاہیے۔ مومن ہونا کافی نہیں ہے، مومن ہونے کے بعد مومن مفلح ہوں، ایسے مومنین خود کفیل اور ہدایت یافتہ مفلس اور خاسر و ہالک مومن نہ ہوں، بلکہ مفلح ہوں۔ کہ فلاحت کی وضاحت کی ہے، جو آیات عمدتاً متعلق تھیں قانون فلاحت کی ذکر کیے، اور چند آیات ایسی ہیں جو ضمنی مطالب یا تکراری مطالب تھے ان کے اندر۔ ہدایت انسان کے لیے ایک اور اہم ضابطہ و قانون و سنت خداوند تبارک و تعالی جس کی بنیادی اہمیت ہے نظام ہدایت الہی میں، وہ ہے عہد۔ عہد، عین ہے دال، ہے دو آنکھوں والی، معاہدہ جس سے لکھتے ہیں، عہد۔ اہم ترین سنت خدا و قانون خدا ہے و ضابطہ خدا ہدایت بشر کے لیے، فیصلہ کن ضابطہ اللہ تعالیٰ کا یہ بنیادی ضابطہ ہے۔ چونکہ سنن الہی اور قوانین الہی میں ترتیب ہے، بعض قوانین بنیادی آئینی حیثیت رکھتے ہیں، اور بعض قوانین ایسے ہیں کہ اس آئین کے تبصرے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس آئین کی ایک شق سمجھے جاتے ہیں۔ یہ بنیادی آئینی ضابطہ ہے عہد، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے عہد لیا ہے، انسان پر عہد کو لازم قرار دیا ہے، عہد کو انسان کی ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے، عہد کو انسان کی سعادت و نجات کا سبب قرار دیا ہے، اور اسی طرح عہد نہ کرنا، بے عہد ہونا انسان کی ہلاکت کا سبب ہے۔ سنت عہد کے پھر دو متعلق اور تبصرے ہیں، ایک وفائے عہد ہے کہ یہ ایک الگ قانون ہے اللہ کا، عہد سے مربوط ہے وفائے عہد، اور ایک نقض عہد، عہد توڑنا اور عہد نبھانا۔ وفائے عہد عہد نبھانا ہے، اور نقض عہد نون قاف اور ضاد، نقد، نون قاف اور ضاد، ان اصطلاحات قرآن پہ آپ عزیزان بہت دقت کریں۔ سب قرآن سے ہم لوگ دور ہیں، جس وجہ سے قرآنی الفاظ، قرآنی ٹرمینالوجی اور قرآنی اصطلاحیں ہمارے تلفظ میں بھی نہیں آتی، بعض اوقات املا بھی اس کی ہم نہیں جانتے۔ افسوسناک ہے یہ بات کہ مومن مسلمان ہدایت کی کتاب کے الفاظ سے بھی آشنا نہ ہو،
اور روزمرہ ہماری گفتگو میں یہ اصطلاحات استعمال نہیں ہوتی، استعمال میں نہیں آ رہی۔ رائج کریں ہم اپنی روزمرہ کی گفتگو میں نقض عہد، وفائے عہد، عہد اور عہد سے متعلق جو قرآن کریم کی ہدایاتیں، ان کو اپنی روزمرہ کی گفتگو کا حصہ بنائیں کہ پہلے بھی میں نے اشارہ کیا تھا، اردو زبان میں سب سے زیادہ گنجائش ہے عربی کو قبول کرنے کی، چونکہ عربی اردو کے ترکیبی اجزاء میں سے ہے، جس سے اردو زبان بنی ہے، ان میں سے ایک رکن عربی زبان ہے، اس لیے اس میں گنجائش ہے۔ اور اتفاقاً اردو میں انگلش کی اصلاً گنجائش نہیں ہے، چونکہ اردو کی جو بناوٹ ہے وہ انگلش سے اجنبی ہے، نہ اس کے حروف تہجی انگلش سے ملتے ہیں، عربی سے ملتے ہیں، الف ب ت یہ عربی کے الف با تا سے ملتے ہیں، یہ اردو کے اور عربی کے ایک جیسے ہیں، بلکہ عربی ہی سے لیے گئے ہیں۔ اور اس کے علاوہ جو الفاظ کی ترکیب، جملوں کی ترکیب اور قواعد ہیں زبان کے، وہ سب عربی سے مشابہت رکھتے ہیں۔ انگلش سے اجنبی ہے اردو زبان، لیکن جتنی انگریزی داخل ہوئی ہے اردو کے اندر، اتنی کوئی اور زبان موجود نہیں ہے۔ ایک بالکل نامحرم زبان، اجنبی زبان اردو میں گھس کے اس نے اردو کی جگہ لے لی ہے، اور جو اصل اجزاء ترکیبی میں اردو کے شامل ہے اس سے اردو خالی ہے۔ آپ کوشش کریں قرآنی اصطلاحات کو اپنی بول چال کا حصہ بنائیں، قرآن سے اتنے قریب ہوں ہم، روزمرہ کے ہمارے گفتگو یا مکالمات اس میں قرآنی الفاظ استعمال ہوں۔ قرآنی الفاظ میں بنیادی ایک لفظ ہے عہد، جس کو آپ پرومس کہہ دیتے ہیں۔ بچوں کو ماں پہلے وہ پیدا ہوتا ہے فوراً ہی ماں پرومس کرتی ہے، اس سے عہد نہیں کرتی، وہ عہد کہیں آپ اس کو، بچہ پہلے دن سے ہی زبان پہ اس کے چڑھے عہد۔ جوان کی زبان پر ہو عہد، بڑے کی زبان پر عہد، اور پھر وفا، عہد کی وفا، اور دوسرا لفظ جو نہیں کرنا کام وہ نقض عہد، یعنی وعدہ توڑنا، عہد توڑنا۔ عہد عربی زبان میں لغوی معنی پہلے بیان کرتے ہیں اس کا، پھر اس کا قرآنی معنی بیان کرتے ہیں کہ قرآن کریم نے اس سے کیا مراد لی ہے۔ چونکہ عام بول چال کی عربوں کی محاورے کی لغت ہے لغت عرب، اس لیے اس زبان میں عہد کہتے ہیں حفاظت کو، کسی شے کی حفاظت کرنا اور پابندی کے ساتھ مسلسل پیہم۔ کچھ چیزوں کی حفاظت کچھ دیر ہوتی ہے، کچھ دیر نہیں ہوتی، دن کو ہوتی ہے، رات کو ضروری نہیں ہے ان کی حفاظت کریں۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی رات کو حفاظت ہوتی ہے، دن کو ضروری نہیں ہے، یا کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی کسی خاص معین وقت میں حفاظت کی ضرورت ہے، اگر وہ وقت گزر جائے اس کے بعد ان کی حفاظت اتنی ضروری نہیں ہوتی، ضرورت ختم ہو جاتی ہے۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جن کی حفاظت ہمیشہ دائمی، مسلسل، پیہم لازمی ہوتی ہے۔ اس دائمی ہمیشگی اور پیہم حفاظت کو عرب عہد کہتے ہیں۔ جس چیز کی مثلا اگر پودا ہے اس کی حفاظت کرنی ہے تو اس مسلسل اگر کرنی ہے حفاظت، بعض اوقات کہتے ہیں پودے کو مویشی سے بچانا ہے، لیکن باقی چیزوں سے اس کو خطرہ نہیں ہے، کیونکہ درندے پودا نہیں کھاتے یا انسان پودے نہیں کھاتے، جانوروں سے، مویشیوں سے، بھیڑ بکریوں سے پودوں کو بچانا ہوتا ہے۔ یہ حفاظت عہد نہیں ہے کہ ایک شے سے بچانا دوسری سے نہ بچانا، یا چند گھنٹے کے لیے حفاظت کرنا پھر اس کے بعد حفاظت کی ضرورت کا ختم ہو جانا، اسے عہد نہیں کہتے تھے عرب، اسے حفاظت ہی کہتے ہیں، حفظ یا حفاظت یا محافظت۔
عہد اس حفاظت کو کہتے ہیں جو ہمیشہ چاہیے، ایک لمحے کے لیے، ایک لحظے کے لیے بھی اس سے چشم پوشی نہ کی جائے، اسے ترک نہ کیا جائے، مسلسل حفاظت کی ضرورت ہے تاکہ ضائع نہ ہو جائے، خراب نہ ہو جائے، نقصان نہ ہو جائے۔ کچھ امور ایسے تھے چونکہ صحرائی زندگی تھی عربوں کی، بادیہ نشین یا خانہ بدوش لوگ تھے، خانہ بدوشوں کی کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جنہیں مسلسل حفاظت چاہیے ہوتی ہے۔ دیکھا ہوگا اگر آپ نے منظر خانہ بدوشوں کی زندگی کا، ان کا اثاثہ سرمایہ اموال بھیڑ بکریاں ہیں یا مویشی ہیں، رہتے بھی صحراؤں میں ہیں، اور صحراؤں میں درندے ان کی بھیڑ بکریوں کے لیے، مویشیوں کے لیے خطرہ ہیں۔ بھیڑ بکریوں کے لیے ان کو ہمیشہ ہوشیار رہنا پڑتا ہے، دن کو بھی رات کو بھی، کہ اگر کسی وقت خانہ بدوش نے یا بکریوں کے مالک نے، ریوڑ کے مالک نے غفلت برتی اور چشم پوشی کی، کوئی بھیڑیا، درندہ، کوئی ایسا جانور یا چور انسان، ڈاکو آ کر اس کی بھیڑ بکریوں پر حملہ کرے گا، انہیں اٹھا کے لے جائے گا، نقصان کرے گا۔ کچھ چیزیں ان کی صحراؤں میں ایسی تھیں جنہیں ایسی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی، جیسے چراگاہیں۔ چراگاہوں کی ہمیشہ ضرورت نہیں ہوتی تھی انہیں، بعض موسم میں حفاظت کرتے تھے، بعض موسم میں حفاظت نہیں ہوتی، جیسے خزاں میں چراگاہ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی، یا رات کو جب جانور چرتے نہیں ہیں، سو جاتے ہیں، اس وقت چراگاہ کی حفاظت کی ضرورت نہیں ہوتی۔ لیکن ریوڑ کی حفاظت دائماً کرنا پڑتی ہے، انہیں ہمیشہ کرنا پڑتی ہے۔ چرواہے کو بیدار رہنا پڑتا ہے، 24 گھنٹے شفٹوں میں کام کرتے ہیں، صبح سے مثلا شام تک ایک فرد ریوڑ کا خیال رکھتا ہے، اور پھر شام سے صبح تک کوئی اور آدمی مسلسل جاگتا رہتا ہے، اور اس کی نگاہیں ریوڑ پر ہوتی ہے کہ کوئی جانور، کوئی درندہ آ کے اس ریوڑ کو، بکریوں کو، بھیڑوں کو نقصان نہ پہنچائے۔ ریوڑ سویا ہوا ہوتا ہے، جانور سو رہے ہوتے ہیں، لیکن محافظ، نگہبان وہ جاگ رہا ہوتا ہے، راعی، اسے راعی کہتے ہیں، وہ راعی جاگ رہا ہوتا ہے، دیکھ رہا ہوتا ہے۔ اس عمل کو مسلسل حفاظت کو بغیر وقفے کے، بغیر کسی گیپ کے، عرب اس کو عہد کہتے تھے۔ خوب، اس سے یہ لفظ عہد وجود میں آیا ہے، پابندی کے ساتھ حفاظت کرنا۔ یہاں اب میں اشارہ کر دوں، شاید آپ کے لیے اتنی دلچسپ بات نہ ہو، لیکن بعض طلاب کے لیے مفید بات ہوگی، وہ یہ کہ الفاظ اور معانی، ان کے استعمال میں دلچسپ صورتحال ہوتی ہے۔ مثلا میں سادہ سی مثال دیتا ہوں، آپ پانی پیتے ہیں، پانی پینا ایک کام ہے انسان کا، معمول کا۔ کبھی آپ کہتے ہیں میں پانی پی رہا ہوں، کبھی آپ کہتے ہیں پورا گلاس پی لیا، کبھی کہتے ہیں پوری بوتل پی لی، کبھی آپ کہتے ہیں پورا جگ پی لیا۔ مثلا روزے میں، گرمی میں، افطار سے پہلے جب گرمی یا پیاس اپنے اوج پہ ہوتی ہے تو کوئی آدمی مبالغے کے طور پر کہتا ہے کہ آج تو میں پوری ٹینکی پی جاؤں گا، پورا ڈرم پی جاؤں گا۔ خوب، یہ سب پینا ہے، پانی بھی پی رہے ہیں، گلاس بھی پی رہے ہیں، پورا گلاس پیا، پورا جگ پیا، اور مثلا پورا مٹکا پیا میں نے، یہ آپ الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ یا بوتل پی لی، 2 بوتلیں پی لی۔ غور کریں اس استعمال میں، پینا، پانی کے لیے جب آپ کہتے ہیں میں نے پانی پی لیا، خوب یہاں تو سمجھ میں آتا ہے کہ آپ نے پانی پی لیا، لیکن جب آپ کہتے ہیں بوتل پی لی میں نے، اب یہاں کوئی حیران نہیں ہوتا، سب سمجھ جاتے ہیں کہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ کہہ رہا ہے بوتل پی میں نے، لیکن یہ کہہ کر مراد یہ لے رہا ہے کہ بوتل کے اندر جو پانی تھا یا معلول تھا یا جو بھی مائع تھا وہ پیا میں نے۔ جگ پی لیا سے مراد
برتن نہیں پیا، جو کہ برتن نہ پینے کی چیز ہے نہ کھانے کی چیز ہے. اور یہ جملے ہم استعمال کرتے ہیں، سمجھ بھی جاتے ہیں، دوسرے ان پڑھ لوگ بھی سمجھ جاتے ہیں کہ جگ پینے سے مراد جگ کے اندر پانی مراد ہے، یا جگ کے اندر لسی مراد ہے، جگ کے اندر پڑا ہوا شربت مراد ہے پینا. اس طرح الفاظ استعمال ہوتے ہیں، کبھی اپنے اصلی معانی میں، کبھی ان معانی کے پڑوس میں، ان معانی سے جڑی ہوئی کسی شے میں الفاظ استعمال ہوتے ہیں. جیسے پانی پیا، پینا پانی کے لیے استعمال ہوا. جگ پیا، جگ چارپائی نہیں کہتے آپ، میں نے چارپائی پی لی، کرسی پی لی، صوفہ پی لیا. جگ پی لیا ٹھیک ہے، کیوں آپ کہتے ہیں کہ میں نے جگ پی لیا؟ اگر کہیں صوفہ پی لیا تو ہنستے ہیں سارے کہ یہ دماغ خراب ہو گیا اس کا، اس نے صوفہ پیا اس نے. لیکن اگر آپ کہیں میں نے جگ پیا ہے، یہاں کوئی بھی نہیں کہتا دماغ خراب ہو گیا، کہتے ہیں ٹھیک بات کرتا ہے اس نے، آج میرے سامنے جگ پیا ہے اس نے. جبکہ جگ ادھر ہی پڑا ہوا ہے خالی، یہاں کوئی نہیں ہنستا. اس وجہ سے کہ جگ اور پانی کا آپس میں تعلق ہے، صوفے اور پانی کا تعلق نہیں ہے. جگ اور پانی کا رشتہ ہے، آپس میں رشتہ دار ہیں، تعلقات ہیں، پڑوس میں ہیں ایک دوسرے کے، جوار میں ہیں، کوئی تعلق ہے ان کا آپس میں. اس لیے یہ تمام زبانوں میں، اردو میں بھی ہے، آپ کی مادری زبان انگلش میں بھی ہے قانون یہ، اور ہر دوسری زبان میں بھی یہ ایک جیسا قانون ہے. زبانیں ایک قانون کے تحت بولی جاتی ہیں، الفاظ مختلف ہیں ان کے. وہ قانون یہ ہے کہ آپ الفاظ کو کبھی ان کے حقیقی اصلی معانی میں استعمال کرتے ہیں، اور کبھی آپ ان کو ان کے اصلی معانی کے ساتھ تعلق رکھنے والے معانی میں استعمال کرتے ہیں. جیسے پانی پیا اور جگ پیا، دونوں ٹھیک ہیں. پانی پینا بھی پینا ہی ہے، جگ پینا بھی پانی ہی پینا ہے. چونکہ جگ کا پانی سے تعلق ہے، ظرف ہے، مظروف ہیں، اس وجہ سے ہم نے پینے کی نسبت جگ کی طرف دے دی ہے. اور جائز ہے، ہر لغت کے اندر، ہر زبان کے اندر یہ کام ہوتا ہے. اہل لغت جب الفاظ کے معانی بیان کرتے ہیں، مثلا ڈکشنریاں جو آپ کے پاس موجود ہیں، اردو کی، عربی کی، انگلش کی، ان کے اندر یہ نہیں بتایا جاتا کہ یہ اس لفظ کا اصلی معنی ہے یا اس کا تعلقاتی معنی ہے. اصلی معنی ہے یا تعلقاتی معنی ہے. عہد اسی طرح سے ہے، عہد کا ایک اصلی معنی ہے اور اس کے آگے تعلقاتی معنی ہیں. جو عہد کے ساتھ مربوط چیزیں ہیں انہیں بھی عہد کہتے ہیں. عہد کے ساتھ جن چیزوں کا تعلق ہے انہیں بھی عہد کہتے ہیں. مثلا جیسے ہم کہتے ہیں جی وعدہ کیا میں نے، وعدہ پورا کر دیا. وعدہ کیا تھا کہ آپ مجھے مثلا، یا میں آپ کو یہ چیز دوں گا، قلم دوں گا، کاپی دوں گا، پیسہ دوں گا، اور وہ دے دیا. آپ کہتے ہیں یہ آپ کا وعدہ ہے، آپ نے پورا کر دیا. اس شے کو وعدہ نہیں کہتے، لیکن چونکہ وعدے کی تعلق ہے اس معنی کے ساتھ، اس عمل کے ساتھ، اس لیے کبھی وعدہ کو اس عمل میں بھی استعمال کرتے ہیں. یہ اشارہ کیا تھا کہ طلاب کی دلچسپی کی چیز ہو سکتی ہے، آپ شاید اس میں زیادہ لطف اندوز نہیں ہو رہے ہوں گے الفاظ اور لغت کے ان مسائل سے. عہد کے معانی بہت سارے ذکر کیے گئے ہیں. ایک معنی میں نے اشارہ کیا ہے، بنیادی معنی حفاظت، نگہداری، مسلسل، پیہم، بغیر وقفے کے اور ہمیشہ کی حفاظت. اس کو عرب عہد کہتے ہیں. مثال بھی دی کہ خانہ بدوش لوگ بکریوں سے ایک لحظے کے لیے آنکھ بند نہیں کرتے، چونکہ درندہ کھا جائے گا یا گم ہو جائیں گی، بھٹک جائیں گی، بہک جائیں گی. اس حفاظت کو عہد کہتے تھے، اس دیکھ بھال کو عہد کہتے تھے. اس سے یہ لفظ استعمال ہونے لگا بہت سارے اور معانی کے اندر، اس کے جو تعلقاتی معانی تھے. مثلا جن جن چیزوں کی حفاظت لازمی ہے ان چیزوں میں بھی یہ لفظ استعمال ہونے لگا.
جن کی حفاظت ضروری ہے انہیں بھی عہد ہی کہنے لگے۔ اگر آپ نے کسی شخص سے وعدہ کر لیا، کوئی میثاق کر لیا، کوئی پیمان باندھا اس سے، کوئی معاہدہ کیا آپ نے اس سے کہ میں آپ کے لیے یہ کام کروں گا، اسے بھی عہد کہتے ہیں۔ کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ اس کی پابندی لازمی ہے، اس کی حفاظت لازمی ہے، اس کے اوپر قائم رہنا لازمی ہے، اسے ہٹنا جائز نہیں ہے، اس وجہ سے اسے بھی عہد کہتے ہیں۔ اور قرآن مجید میں پھر وسیع استعمال ہے عہد کا ان معانی کے اندر جن کی حفاظت ضروری ہے۔ اصل مشترک صفت یہ ہے عہد کی کہ ان امور کی حفاظت ضروری ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے انسان کی ہدایت کے لیے دین بنایا، اللہ نے دین بنایا ہے، یہ آپ کے ذہن میں رہے، ہمیشہ کے لیے پلے باندھنے والی بات ہے کہ دین بنانا فقط اللہ کا کام ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی کو دین بنانے کا حق نہیں ہے۔ مخلوق کو خالق کا کام، اللہ کا کام دین بنانا ہے، ہدایت کے قوانین اللہ تعالیٰ نے بنانے ہیں، انبیاء نے اس دین کو پہنچانا ہے، ائمہ نے اس دین کو پہنچانا ہے، نافذ کرنا ہے، لاگو کرنا ہے، علماء نے اس دین کو سمجھنا ہے، اس دین کو تبلیغ کرنی ہے۔ دین کا بنانے کا حق فقط خدا کی ذات کو حاصل ہے، اس کے علاوہ کوئی اور دین نہیں بنا سکتا۔ ہدایت دین انسان کے ہدایت کا نظام دین کہلاتا ہے، انسانی ہدایت کا منشور ہے جسے دین کہتے ہیں۔ اس دین کی جو بنیادی چیز اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہے عہد ہے، انسان کے اوپر عہد قرار دیا ہے، پابندی، حفاظت لازمی ہے۔ بہت ساری چیزیں انسان کے اندر ہیں جن کی حفاظت لازمی ہے، اور بہت سارے امور اصول دین کے اندر ہیں جن کی حفاظت لازمی ہے۔ وہ سب عہد کا حصہ ہیں، وہ سب عہد خدا ہیں، اور عہد کے اوپر تاکید کی گئی ہے کہ اگر عہد پورا کیا تو آپ نجات کی امید رکھو، عہد پورا نہیں کیا پھر ذرا برابر امید آپ کو نہیں ہونی چاہیے نجات کی یا فلاح کی یا مقصد تک پہنچنے کی امید نہیں ہونی چاہیے۔ عہد کے ذریعے سے آپ مقصد حاصل کر سکتے ہیں، عہد ہوا پھر امید نہ رکھیں آپ۔ جیسے صبح کے درس میں آپ کی خدمت میں ایک خصوصیت ذکر کی، جد، سنجیدگی۔ سنجیدگی کا مطلب یہ نہیں کہ مسکرائی نہیں ہے انسان یا مزاح نہ کرے، ہنسی نہ کرے۔ جس طرح بعض ہوتے ہیں بالکل بولتے نہیں ہیں، ہنستے نہیں ہیں، تبسم چہرے پہ نہیں لاتے، کہتے ہیں بہت سیریس آدمی ہے۔ نا، یہ سیریس نہیں ہے، روٹھا ہوا ہے، ناراض آدمی ہے۔ یہ سیریس اس کو نہیں کہتے، سیریس اس کو کہتے ہیں، سنجیدہ آدمی اس کو کہتے ہیں جو پکا ارادہ رکھتا ہو کوئی کام کرنے کا، پکا ارادہ، نہ ٹوٹنے والا ارادہ اور نہ توڑے اس کو۔ توڑ دیا تو یہ سنجیدہ آدمی نہیں ہے، یہ غیر سنجیدہ آدمی ہے۔ اور وقفہ نہ کرے، تسلسل ہو اس کے کام میں، تسلسل ہو۔ سنجیدہ طالب علم وہ ہے جو مسلسل پڑھتا رہے، جو بیچ میں نہیں پڑھتا چھوڑ جاتا ہے، یہ غیر سنجیدہ ہے۔ سنجیدہ استاد کون ہے؟ جو چھٹی نہ کرے، جو پڑھائی مسلسل پڑھائے، ہر حال میں پڑھائے، یہ سنجیدہ استاد ہے۔ ہمارے ایک استاد بزرگوار تھے، خدا رحمت کرے انہیں دنیا سے چلے گئے ہیں، وفات ہو گئی ہے ان کی، ایران میں تھے۔ وہ بہت سنجیدہ استاد تھے۔ سنجیدہ کا مطلب یہ نہیں کہ درس میں، بلکہ اتفاقاً درس میں سب سے زیادہ مذاق وہ کرتے تھے، سب سے زیادہ درس کے اندر طلباء کو بانشات رکھنے کے لیے کبھی کبھار درس کے اندر ایسے مطالب بیان کرتے تھے کہ ان کے سارے درس میں طالب علم ہنستے رہتے تھے۔ ترعین حال کے یہ مزاج تھا ان کا، مذاق زیادہ کرتے تھے درس میں، بہت سنجیدہ تھے، اس لیے کہ ایک دن پوری تدریسی عمر میں، درسی عمر، انہوں نے شاید
کم از کم 70 سال درس پڑھایا ہوگا، محتاط اندازے کے مطابق 70 سال انہوں نے طالب علموں کی کئی نسلیں پڑھائی ہیں، ان کے شاگرد ابھی مجتہدین ہیں، بڑے اعلیٰ عہدوں پر پہنچے ہوئے ہیں۔ اپنی اس درسی تدریسی زندگی میں ایک دن درس میں 15 منٹ لیٹ آئے، صرف ایک دن 15 منٹ لیٹ آئے، اور آ کر تمام طالب علموں سے معذرت کی کہ آج میں دیر ہو گئی ہے، معذرت چاہتا ہوں، آپ سے تاخیر کی۔ ساتھ ہی انہوں نے سبب بھی بیان کیا کہ تاخیر کا سبب کیا ہے۔ سبب یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ میری جوان بیٹی فوت ہو گئی تھی آج، اور اس کا جنازہ میں نے انہیں بتایا ہوا تھا کہ اتنے بجے رکھو تاکہ میں بیٹی کا جنازہ بھی پڑھ سکوں، اس کے کفن و دفن میں شریک ہو کے پھر اپنے درس میں بھی پہنچ سکوں۔ لیکن کہا کہ وہ میرے بس میں نہیں تھا، ظاہر عوام تھے، رشتہ دار تھے، خواتین و مرد و دوسرے سارے، تو انہوں نے تدفین میں 15 منٹ دیر کر دی تھی بیٹی کے جنازے میں، اپنی حقیقی بیٹی۔ اس وجہ سے اس جنازے میں شرکت کی وجہ سے میں 15 منٹ لیٹ ہو گیا ہوں، اور آپ سب سے معذرت چاہتا ہوں۔ یہی استاد جو ہر درس میں شاید ان کے اگر اوسط نکالیں تو ہر درس میں وہ کم از کم 10 جوک بیان کرتے تھے، سارے درس میں ہنساتے تھے طلباء کو، لیکن یہی استاد بہت سنجیدہ استاد، سیریس استاد، اس لیے کہ عمر بھر کبھی تاخیر نہیں کی، تعطیل نہیں کیا درس۔ ایک دن تاخیر سے آئے، لیٹ آئے، اور وہ بھی 15 منٹ، اور جواز یہ تھا کہ بیٹی کے جنازے میں دیر ہو گئی مجھے۔ یہ ہوتے ہیں سنجیدہ جدی افراد، اس کو جد کہتے ہیں۔ ایک دوسرے استاد ہیں، خدا ان کی صحت و سلامتی دے، وہ بھی زندہ ہیں۔ یہ دونوں بزرگوار حوزہ علمیہ قم کی بڑی درخشان شخصیات میں سے ہیں۔ ان کے درس میں انہوں نے درس پڑھایا ہمیں، درس میں ان کے بہت طالب علم شریک ہوتے تھے، ہزاروں طالب علم شریک ہوتے تھے۔ درس پڑھایا انہوں نے، پڑھانے کے بعد صبح سویرے ان کا درس ہوتا تھا، پہلا درس پڑھانے کے بعد انہوں نے طالب علموں سے کہا کہ آپ میں سے جن طالب علموں کا آگے اب درس نہیں ہے، چھٹی ہے یا وقفہ ہے بیچ میں، اور مباحثہ بھی نہیں ہے، ان سے خواہش ہے کہ ابھی درس کے بعد، انہوں نے کہا میری والدہ کا جنازہ ہے تو وہ آ جائیں جنازے میں شریک ہوں، لیکن جن کا درس ہے اور مباحثہ ہے وہ نہ آئیں۔ خود درس آیا، پڑھا کر پھر اعلان کیا کہ اب درس کے بعد فوراً میری والدہ فوت ہو گئی ہیں، ان کا جنازہ ہے، اور آپ میں سے جو مصروف نہیں ہیں وہ آ سکتے ہیں جنازے کے اندر۔ یہ ہوتے ہیں جدی لوگ، یہ ہوتے ہیں سنجیدہ لوگ، جنہیں کوئی چیز اپنے کام سے نہیں ہٹاتی، دور نہیں کرتی۔ تسلسل، عزم، پختہ ارادہ، نہ تھکنا، خستہ نہ ہونا، مقصد پانے تک پیگیر، اس کے پیچھے رہنا جب تک مقصد حاصل نہیں ہو جاتا، ترک نہ کرنا، اس کو چھوڑنا نہ اس راستے کو۔ عہد دین کی حفاظت کی بنیادی اکائی ہے، انسان کی ہدایت کی بنیادی اکائی اللہ تعالیٰ نے سنت عہد کی صورت میں مقرر کی ہے۔ اور عہد کی اہمیت کی خاطر کہ عہد کیا مقام رکھتا ہے دین کے اندر انسان کے لیے، رسول اللہ کا فرمانا ہے کہ لا دین لمن لا عہد لہو، جو عہد نہیں رکھتا وہ بے دین ہے، اس کا کوئی دین نہیں ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہو۔ قرآن کریم نے عہد کا وہی معنی مراد لیا ہے جو عام بول چال میں عرب لوگ مراد لیتے تھے، یعنی حفاظت، مسلسل پیہم اور لازمی حفاظت، دائمی حفاظت کو ہی عہد قرآن نے کہا ہے۔ لیکن حفاظت کے
وہ معاملات اور امور و اعمال جن کی حفاظت ضروری ہے، جن پر قائم رہنا ضروری ہے، جن کی پابندی ضروری ہے، ان کو قرآن نے عہد کہا ہے۔ یہ امور عہد ہیں جن کے اوپر انسان نے قائم رہنا ہے، جن کی پابندی کرنی ہے، جن کی حفاظت کرنی ہے انسان نے، ان کو عہد کہا ہے۔ اصل یہ بار بار دہرا رہا ہوں تاکہ بات ذہن میں بیٹھ جائے۔ نامعصوم نامانوس قصہ بیان کر رہے ہیں، نامانوس زبان آپ کے لیے بیان کر رہے ہیں، ایک اجنبی کتاب کا تذکرہ ہو رہا ہے قرآن کا، اور جس سے ہم دور ہیں، آشنا نہیں ہیں، اس لیے تکرار کیا جا رہا ہے تاکہ ذہنوں میں بات جم جائے، بیٹھ جائے۔ عہد کا مطلب ہے حفاظت، لیکن عہد ان کاموں کو بھی کہتے ہیں جن کی حفاظت ضروری ہے، جن کی پابندی ضروری ہے، جن کی دیکھ بھال ضروری ہے، جن کی پیہم حفاظت لازمی قرار دی گئی ہے، اسے بھی قرآن نے عہد کا نام دیا ہے۔ مثلا ایک نمونہ جو شیعوں کو قرآن کی ایک آیت اس بارے میں یاد ہے، اور کوئی یاد ہو یا نہ ہو لیکن ایک آیت انہیں یاد رہتی ہے، چونکہ اگر یہ چند آیات جو اہل بیت کے بارے میں ہیں اور ولایت کے بارے میں اگر یہ نہ ہوتی تو پتہ نہیں ہمارا کوئی لنک بھی ہوتا قرآن سے یا نہیں۔ ان چند آیات کی خاطر وہ بھی قرآن سے نہیں پڑھتے، سنی سنائی ذہن میں رکھ لیتے ہیں۔ ایک عہد ہے، ایک آیت ہے قرآن کریم میں امامت کے باب سے، امامت کے لیے ہے، جس میں امام کا لفظ استعمال ہوا ہے، ہوگی آپ کے ذہن میں۔ کون سی آیت ہے جس میں امامت کا ذکر ہے، امام کا ذکر ہے؟ آپ کے ذہن میں ہے؟ اگر میں ابھی پڑھوں گا تو آپ فوراً متوجہ ہو جائیں گے کہ ایسی آیت ہے قرآن کے اندر، ابھی آپ کے ذہن میں نہیں آ رہی، چونکہ جن کتابوں میں ہم مصروف ہیں ان کتابوں میں فرصت مہلت نہیں کہ ہم ہدایت کی کتاب بھی کھول کر پڑھیں۔ اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات، اذ ابتلی ابراہیم ربہ بکلمات فاتمہن قال انی جاعلک للناس اماما قال ومن ذریتی قال لا ینال عہد الظالمین، لا ینال عہد الظالمین۔ اس آیت کے اندر ایڈریس معلوم ہے آیت کا؟ کسی کو پتہ کس سورہ میں ہے، کس آیت، کون سی آیت ہے؟ سورہ بقرہ آیا 24، 124۔ خوب، سورہ بقرہ آیا 124 میں قرآن ہے آپ کے پاس؟ آپ کا نام کیا ہے؟ بالے۔ سورہ بقرہ آیا 124 میں اس عزیز نے بیان کیا ہے، وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ فَأَتَمَّهُنَّ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا قَالَ وَمِن ذُرِّيَّتِي قَالَ لَا يَنَالُ عَهْدِيَ الظَّالِمِينَ۔ یہاں پر عہد کا لفظ استعمال ہوا ہے امامت کے لیے۔ اللہ نے فرمایا ہے حضرت ابراہیم کو خدا نے آزمائشوں میں ڈالا، ابتلا کیا، امتحانوں میں ڈالا۔ فَأَتَمَّهُنَّ، ابراہیم با وفا تھے، چونکہ قرآن نے حضرت ابراہیم کی صفات میں سے یہ ذکر کیا کہ عہد کے پابند تھے، متعہد تھے۔ جو عہد کا پابند ہو اسے متعہد کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم متعہد انسان تھے، لہٰذا عہد کیا اپنے پروردگار کے ساتھ، آزمائش میں گئے، پورا کیا اس کو، اور آزمائش میں پورا اترنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں آپ کو لوگوں کا پیشوا، امام بنا رہا ہوں، رہبر بنا رہا ہوں، ولی و والی بنا رہا ہوں۔ جب یہ بشارت حضرت ابراہیم نے سنی تو فوراً خوش نہیں ہو گئے کہ میں امامت کے عہدے پہ پہنچ گیا تو کافی ہے، بلکہ اگلی نسلوں کا خیال آیا کہ ہدایت کا یہ ذریعہ، یہ عہد خدا کا ان کے لیے بھی لازمی ہے۔ فوراً حضرت ابراہیم نے اللہ تعالیٰ سے تقاضا کیا، قال ومن ذریتی،
میری ذریت اولاد میری نسل میں بھی امامت ہو۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو جواب دیا، لا ینال عہد الظالمین، میرا عہد ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی امامت میرا عہد ہے اور ظالم اس کا عہدیدار نہیں ہو سکتا۔ جو ظالم نہیں ہوگا، عادل ہوگا، وہ امامت کے لائق ہو سکتا ہے۔ یہ ایک آیت ہے جس کے اندر عہد استعمال ہوا ہے اور امامت مراد ہے۔ یہاں پر عہد کا مطلب تھا حفاظت، اس آیت میں مراد امامت ہے۔ کیوں امامت کو عہد کہا ہے؟ چونکہ امامت، رہبری، پیشوائی ان امور میں سے ہے جس کی حفاظت لازمی ہے، جس کی نگہداری لازمی ہے، پیہم، مسلسل، دائماً۔ کسی وقت بھی امامت سے دستبردار نہیں ہو سکتے، امامت سے دور نہیں ہو سکتے۔ امامت کے نظام کی حفاظت ضروری ہے، اسے قائم کرنا ضروری ہے، قائم کر کے اس کی حفاظت ضروری ہے۔ اس لیے عہد ہے۔ واجب الحفاظت و واجب الحفظ امور میں سے ایک امامت ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ابراہیم یہ میرا عہد ہے، ظالم کیسے اس کے ساتھ وفا کر سکتا ہے؟ چونکہ امامت ان امور میں سے ہے جس کی حفاظت لازمی ہے، دین کی بقا کے لیے، انسان کی ہدایت کے لیے ایک نمونہ عہد کا اللہ تعالیٰ نے یہ ذکر فرمایا ہے۔ خوب ہم آغاز سے شروع کرتے ہیں عہد کے ماجرا کو قرآن کریم میں، تاکہ ترتیب کے ساتھ آگے جائیں۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل کا ذکر خصوصیت کے ساتھ قرآن کریم میں بیان فرمایا ہے۔ بنی اسرائیل کو ایک معاشرہ، امت اور آبادی کے طور پر عبرت کے لیے، سبق آموزی کے لیے قرآن نے دوسری قوموں کے لیے ذکر کیا ہے۔ پہلی آیت قرآن کریم میں جس میں عہد کا ذکر ہے، آیت 27 ہے سورہ بقرہ کی، جس میں عہد کا ذکر آیا ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ ویقطعون ما امر اللہ بہ ان یوصل ویفسدون فی الارض اولئک ھم الخاسرون۔ وہ لوگ جو توڑتے ہیں، عہد توڑ دیتے ہیں، میثاق کے بعد عہد توڑ دیتے ہیں۔ عہد کے لیے میثاق کا لفظ بھی استعمال کیا ہے قرآن نے، جس کو آپ اپنی مادری زبان میں ایگریمنٹ کہتے ہیں۔ میثاق، ایگریمنٹ، قرارداد۔ میثاق وثوق سے ہے، پکی بات۔ وثوق یا وثاقت، محکم، پختہ، مضبوط کسی شے کو کر دیں، کہتے ہیں یہ میثاق ہے۔ اگر اس پہ انسان عہد کر لے، ڈٹ جائے، قائم ہو جائے، یا ایسا انتظام کرے جس سے پتہ چل جائے بات پکی ہو گئی ہے۔ قراردادیں عموماً آپس میں کرتے ہیں، روزمرہ ایگریمنٹ کرتے ہیں، اس کو پکا کرنے کے لیے چیک لے لیتے ہیں، کوئی رجسٹری گھر کی لے لیتے ہیں، سند لے لیتے ہیں، مالکیت دکان کی، گھر کی، کوئی ایسی مالیت والی، بھاری مالیت والی چیز ضمانت کے طور پہ رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ عہد پکا ہو جائے، کچا نہ ہو۔ یا بیانہ لے لیتے ہیں، پہلے کچھ رقم آدھی لے لیتے ہیں، اس سے بات پکی ہو جاتی ہے۔ اس کو کہتے ہیں میثاق۔ وہ لوگ جو خدا کے ساتھ عہد کرتے ہیں، عہد باندھتے ہیں پھر توڑ دیتے ہیں، پختہ عہد کرنے کے بعد، میثاق کرنے کے بعد، اظہار وثوق کرنے کے بعد پھر اسے توڑ دیتے ہیں، نقض کر دیتے ہیں، اور جس کے وصل کا اللہ نے حکم دیا ہے اس کو قطع کر دیتے ہیں، جس کے جوڑنے کا حکم ہے اسے توڑ دیتے ہیں، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ اولئک ھم الخاسرون۔ عہد شکن خسارے میں ہوں گے، مفلس ہوں گے۔ جو قوم عہد نہیں نبھاتی، وفا نہیں کرتی، اولئک ھم الخاسرون۔ یہ ملک خسارے میں ہے، یہ قوم خسارے میں ہے، یہ نسل
خسارے میں ہیں، یہ جمعیت، یہ طبقہ، یہ مذہب، یہ مسلک کے پیروکار خسارے میں ہیں جو عہد پورا نہیں کرتے، عہد وفا نہیں کرتے، یہ خسارے میں ہیں۔ اور بعد میں دوسری آیات آئیں گی جن میں ہے کہ جو مفلحون ہیں یا فائزون، کامیاب، ان کی کامیابی کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ عہد پورا کرتے ہیں، حتیٰ کافر کے ساتھ۔ قرآن میں اگلی آیات آئیں گی جن میں ہمیں یہ بتایا جائے گا کہ اگر عہد کیا ہے کافر کے ساتھ، اس کو وفا کرنا بھی لازمی ہے، آپ کے لیے واجب ہے عہد وفا کرنا۔ عزیزان، اگر ہم تمام آیات کے انشاءاللہ پڑھیں گے اور دیکھیں گے ان آیات کو، روح مطلب عہد میں اگر ہم نکالیں، روح مطلب عہد میں یہ ہے کہ عہد سے مراد یہ کہ خداوند تعالیٰ نے دین کو انسان کی ذمہ داری قرار دیا ہے، اس لیے بعضوں نے عہد کو معنی ہی یہی کیا ہے، بعض اہل لغت نے، کہ عہد کا مطلب ذمہ داری ہے، کوئی چیز اپنے ذمہ لے لے انسان کہ یہ میں کروں گا، اس کو عہد کہتے ہیں۔ لیکن لغتاً پہلا قول زیادہ وزنی ہے، حفاظت، کہ لغوی معنی اس کا حفاظت ہے۔ ذمہ داری کو بھی عہد کہتے ہیں، کیوں کہتے ہیں؟ چونکہ ذمہ داری کی حفاظت کی جاتی ہے۔ جس طرح امانت کی حفاظت ہے، امانت بھی عہد ہے، امانت کو حفاظت کی ضرورت ہے۔ آپ کے پاس کوئی گاڑی کھڑی کر گیا کہ اس کا خیال رکھنا، تو آپ کے اوپر حفاظت لازمی ہے، یہ عہد ہے آپ کا کہ آپ اس کی حفاظت کریں۔ امانت کسی نے رکھی ہے، اس کی حفاظت کریں۔ اپنے ذمہ کوئی کام لیا ہے آپ نے، اس کی حفاظت کریں، اس ذمہ کی حفاظت کریں کہ اسے اپنے ذمہ سے، اپنے عہدے سے، اپنے کندھوں سے اتارنا نہیں ہے، پھینکنا نہیں ہے، گرانا نہیں ہے اس بوجھ کو، اس ذمہ داری کو۔ اگر انسان اس کو گرائے گا، ناقض عہد کہلائے گا، ناقض عہد کہا جائے گا اس کو، اور ناقض عہد خسارے میں ہے۔ ناقض عہد وہ مفلس ہے، مفلح نہیں ہے، شکست خوردہ و بے اعتبار اور غیر قابل اعتماد ہے۔ اللہ کا اس پر اعتماد نہیں ہے جو ذمہ نہیں لیتا۔ دین کے اکثر کام ذمہ داری کہلاتے ہیں، ذمہ ہیں، انسان کے اوپر ان کو ڈالا گیا ہے کہ یہ آپ نے کرنے ہیں۔ یہ جتنے کام ہمارے سپرد کیے گئے ہیں، ان کو کہتے ہیں ذمہ دار، ذمہ داری، ذمہ، ان کو معاف کرنا، ان کو کہتے ہیں ذمہ۔ اور جس کے عہدے پہ ڈالے گئے ہیں ان کو کہتے ہیں ذمہ دار۔ بعض اس کو پنجابی تلفظ کرتے ہیں ذمہ دار، کہتے ہیں میں بڑا ذمہ دار آدمی ہوں۔ ذمہ دار وہ ہوتا ہے جس کے پاس زمین ہو، ذمہ دار، ذمہ دار نہ، ذمہ دار ہوں، یعنی میرے دوش پر کچھ حقوق ہیں، فرائض ہیں، میرے اوپر کچھ ایسے واجب الادا کام ہیں جو میں نے انجام دینے ہیں، ادا کرنے ہیں، ان کو کہتے ہیں ذمہ۔ ذمہ جس کے کندھوں پر ہو اسے کہتے ہیں ذمہ دار۔ ذمہ کو عہد کہتے ہیں اور ذمہ دار کو متعہد کہتے ہیں۔ ذمہ آئی ہوئی چیزیں، اپنے اوپر لی ہوئی چیزیں، یہ کام، مثلا ایک طالب علم کے ذمہ ہے پڑھنا، ایک معلم کے ذمہ ہے پڑھانا، یہ دونوں کا عہد ہے، چونکہ ان کے سپرد کیا گیا ہے، یہ ماموریت، یہ فریضہ انہیں دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ کام کرنا ہے، یا اس نے خود لے لیا کہ میں کروں گا یہ کام، اس کو کہتے ہیں عہد یا ذمہ۔ کیوں نام ذمہ کو عہد کہتے ہیں؟ یعنی اصل اس کو ذمہ کہتے ہیں۔ جب آپ کو یہ چیز اپنے ذمہ لیتے ہیں تو للہ علیہ، مثلا آپ کہتے ہیں اگر میرا یہ کام، میں امتحان میں پاس ہو گیا، میں روزہ رکھوں گا، اپنے ذمہ روزہ لے لیتے ہیں کہ اگر امتحان میں پاس ہوا ایک مستحبی روزہ رکھوں گا میں۔ للہ علیہ، خدا کی خاطر میرے اوپر لازم ہے روزہ رکھنا اگر میں پاس ہوا۔ وہ بھی اپنے ذمہ آپ نے خود لے لیا، یہ روزہ اللہ نے نہیں ڈالا، آپ نے خود اپنے کندھے پہ، اپنے دوش پہ لے لیا ہے، اس کو کہیں گے ہم عہد۔ یہ روزہ، یہ ذمہ آپ کا عہد ہے۔ یا کوئی اور ذمہ داری، گھریلو ذمہ داری، پڑھائی کی ذمہ داری،
اور معاشرتی ذمہ داری، دینی ذمہ داری، یہ ذمہ داری عہد کہلاتا ہے. چونکہ واجب الحفاظت ہے، واجب الادا ہے، واجب الحفظ ہے، اس کو بچانا، باقی رکھنا، بقا اس کی لازمی ہے، اس لیے ان کو عہد کہتے ہیں. رسول اللہ نے جو فرمایا کہ لا دین لمن لا عہد لہ، یعنی جس انسان نے کوئی ذمہ داری نہیں لی ہوئی یہ بے دین انسان ہے. چونکہ دین نام ہی ذمہ داریوں کا ہے، دین نام ہی عہد کا ہے، ذمہ داریوں کا دوسرا نام دین ہے. غیر ذمہ دار انسان یعنی بے دین انسان. اتفاقاً بعض اوقات غیر ذمہ دار انسان بڑے مقبول، بڑے مشہور اور بڑے صاحب کرامت سمجھے جاتے ہیں. ہندی کلچر میں یا ہمارے تہذیب کے اندر غیر ذمہ دار کہیں زیادہ درجہ بالا ہے، مقام ان کا اعلیٰ ہے ذمہ دار لوگوں کی نسبت جو غیر ذمہ دار ہیں. ایک ماجرا قرآن کریم نے ذکر کیا ہے کہ کچھ لوگ تھے جن کے پاس کعبہ کی چابیاں تھیں. کعبہ کی صفائی کرنا، دھلائی کرنا، تعمیرات کرنا اور زائرین کو کھانا کھلانا، سبیل لگانا، راشن دینا، خدمت کرنا، یہ ان کا کام تھا. ان کو رہائش عطا کرنا. سقایت الحاج و امارت المسجد الحرام، قرآن مجید نے کہا ہے معماران مسجد الحرام اور ساقیان حج، ساقیان زیارت. ان لوگوں کو یہ گھمنڈ تھا کہ ہم بڑے مقرب لوگ ہیں، چونکہ چابی، مقدس ترین گھر کی چابی ہمارے پاس ہے، اللہ کے گھر کی چابی ہمارے پاس ہے. وہاں ہم جھاڑو لگاتے ہیں، وہاں مسجد تعمیر کراتے ہیں، پیسے دیتے ہیں ہم، اس لیے ہم سب سے برتر، اجر کے لحاظ سے، درجے کے لحاظ سے ہم سب سے اعلیٰ لوگ ہیں. اور کچھ اور شخصیتوں کے بارے میں ان کا گمان یہ تھا کہ یہ تو کچھ بھی نہیں کرتے، ایک دن کعبہ میں نہیں آئے، ایک دن کعبہ میں جھاڑو نہیں دیا، ایک دن کسی کو کھانا نہیں کھلایا، ایک دن بھی انہوں نے کعبہ میں آ کے کچھ خدمت نہیں کی. انہیں یہ سمجھتے تھے کہ ان کا رتبہ ہم سے نیچے ہے. خصوصاً علی علیہ السلام، چونکہ علی علیہ السلام نے کبھی بھی کعبے میں جھاڑو نہیں دیا، بت توڑے کعبے میں، لیکن چابی کعبے کی علی علیہ السلام کے پاس نہیں ہوتی تھی. ایک دن بھی علی علیہ السلام نے حاجیوں کے قافلے کی خدمت نہیں کی، سبیل نہیں لگائی، راشن حاجیوں کو نہیں دیا. اور یہ لوگ ہمیشہ روز یہ کام کرتے تھے. امیر المومنین کہاں تھے؟ امیر المومنین محاذ جنگ پر ہوتے تھے، ہمیشہ میدان جنگ میں تھے ہمیشہ، اور دفاع کرتے تھے دشمنوں کے مقابلے میں. دائماً سینہ سپر اور شمشیر بے کف، ہمیشہ فرمان رسول پر گوش بے فرمان رہتے تھے امیر المومنین، ایک حاضر سپاہی کی طرح، ہوشیار سپاہی کی طرح. جو ہی رسول اللہ کی طرف سے آرڈر آتا، حکم آتا، اشارہ ملتا کہ جانا ہے مقابلے میں، میدان میں، سب سے پہلے امیر المومنین اٹھتے. بعض اوقات علی علیہ السلام کو رسول اللہ نہیں کہتے تھے کہ آپ جائیں، کسی اور کو کہتے تھے، لیکن اٹھتے امیر المومنین تھے. اتنے حاضر تھے امیر المومنین، اس قدر آمادہ تھے جان بکف. اشارہ ملتے ہی فوراً اٹھ کے کھڑے ہوتے، قیام کرتے، مبارزے کے لیے ہمیشہ تیار رہتے تھے. دوسرے ٹائم مانگتے تھے کہ تھوڑی سی مہلت دیں، ہم تیاری کر لیں، کچھ گھر میں راشن پہنچا دیں، کچھ اور معاملات نپٹا لیں، کوئی کاروبار سیٹ کر لیں اپنا، پھر اس کے بعد آتے ہیں، بتائیں گے آپ کو کیا کرنا ہے. امیر المومنین نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ پہلے گھریلو معاملات نپٹا لوں، پہلے بیوی بچوں کے کام کر لوں، پہلے کھیتی باڑی کو پہلے دیکھ لوں، کاروبار کو پہلے دیکھ لوں، فلاں مسائل پہلے دیکھ لوں، یا رسول اللہ پھر اس کے بعد آتا ہوں، دیکھتا ہوں کس سے لڑنا ہے، مجھے بتانا، اس وقت میں آ کے قیام کروں گا. سب کچھ چھوڑ کر فرمان رسول اللہ پر ہمیشہ گوش پہ فرمان تھے. یہ جو اہل سبیل تھے و اہل راشن، زائرین کے خدمت گزار، ان کے اندر بہت غرور تھا، گھمنڈ تھا ان کے اندر کہ ہم سے بڑا خیر کا کام کون کرتا ہے، ہم سے بڑا اعلیٰ رتبہ اللہ کے ہاں کس کا ہو سکتا ہے. محال ہے کہ ہمارے درجے پہ کوئی پہنچ سکے. اللہ تعالیٰ کو یہ گھمنڈ، غرور اور یہ ذہنیت ان کی پسند نہیں آئی. آیت نازل ہوئی قرآن کریم میں، اجعلتم سقایت الحاج
وَأَمَّارَةَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ كَمَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَجَاهَدَ فِي سَبِيلِهِ، کیا تم حاجیوں کو پانی پلانے والے اور مسجد الحرام تعمیر کرانے والوں کو ان کے برابر سمجھتے ہو جو مومن ہیں اور جنہوں نے خدا کی راہ میں جہاد کیا ہے اور کر رہے ہیں؟ ان کو ان کے برابر سمجھتے ہو آپ؟ مسجد میں یہ کام کرنے والے ان کے برابر ہیں؟ کیوں؟ آخر یہ مقدس جگہ پر ہیں، وہ مقدس جگہ پر نہیں ہے، یہ کعبہ میں ہیں، وہ کعبہ سے باہر ہیں۔ فرق کس کا ہے؟ ذمہ داری کا۔ کہ اگر انسان کعبہ میں رہے، ساری ذمہ داریاں چھوڑ کے، معاشرتی اجتماعی ذمہ داریاں چھوڑ کے، اور آ کر بیٹھ جائے ایک جگہ پر، اپنے خود ساختہ نیکیاں کرنا شروع کر دے۔ قرآن کریم نے 2 دفعہ مومنوں کو بتایا ہے کہ یہ نہیں ہے نیکیاں جو تم شروع کر دی ہیں، یہ نہیں ہے۔ لن تنالوا البر، یہ بر پہ نہیں پہنچو گے ہم جس طریقوں سے تم لگے ہوئے ہو۔ لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب، یہ بر نہیں ہے کہ مشرق کو منہ کر کے بیٹھو یا مغرب کو منہ کر کے بیٹھو، ادھر رخ کرو یا ادھر رخ کرو۔ یہ بر نہیں ہے کہ میں گھر میں دروازے سے نہیں آؤں گا بلکہ کھڑکی سے آؤں گا۔ یہ ذکر کیے ہیں واقعات اس زمانے کے لوگوں کے خود ساختہ نیک راہیں، خود ساختہ نیک کام جو انہوں نے اپنائے ہوئے تھے۔ جی بتاتے بھی ہیں، ہم عرصے سے ہمارے ماں باپ بھی کرتے تھے، ہمارے فلاں بھی کرتے تھے، دروازے سے نہیں آتے تھے، کھڑکیوں سے آتے تھے، ہم بھی انہی کی بتبع کھڑکیوں سے گھروں میں آتے ہیں۔ قرآن نے کہا یہ نیکی نہیں ہے۔ یہ کس نے کہا یہ نیکی ہے؟ نیکی کیا ہے؟ پھر قرآن نے بتایا یہ بر ہے، یہ نیکی ہے، یہ مفید کام جو ضروری کام ہیں وہ یہ ہیں۔ اب یہ لوگ جنہوں نے مسجد کی تعمیر یا مسجد کا جھاڑو دیا ہوا تھا لیکن باقی ذمہ داریاں اپنے دوش پہ نہیں لی تھیں، عہد نہیں لیا ہوا تھا، صرف کریڈٹ لے رہے تھے، انہیں قرآن نے کہا کہ یہ ان کے برابر نہیں ہے ذمہ دار لوگوں کے۔ حتیٰ بعض قرآن کی آیات کے اندر قرآن کریم نے سخت ترین الفاظ استعمال کیے ہیں باعہد اور بے عہد لوگوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے۔ جن کا کوئی عہد ہے، اپنے عہد کے پابند ہیں، اور وہ جو اپنے عہد کے پابند نہیں ہیں۔ قاتلوا ائمۃ الکفر، قرآن کی آیت ہے، قاتلوا، نبرد کرو، جنگ کرو، مبارزہ کرو۔ قاتلوا مقاتلہ ہے، اقتلوا نہیں ہے، قاتلو ہے۔ اب جب بھی قتل کسی لفظ میں آئے تو ہم فوراً ہی کہتے ہیں اس کی گردن مار دو۔ قاتلو جنگ کو کہتے ہیں، مبارزہ، نبرد۔ اقتلو یہ ہے کہ اس کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، جیل میں بند ہے، جا کر اس کو مار دو تم، یعنی اس کو قتل کر دو۔ قاتلو مقاتلہ ہے، آپ اس کو مارو گے وہ آپ کو مارے گا، آپ اس پہ حملہ کرو گے وہ آپ پر حملہ کرے گا۔ فوجیں ہیں، 2 لشکر ہیں، نبرد ہے۔ آپ ائمہ کفر کے ساتھ جہاد کرو، مبارزہ کرو، جنگ کرو، قتال کرو، طرفینی جنگ ہے یہ۔ آپ بھی میدان میں جاؤ، وہ پہلے سے میدان کے اندر ہیں۔ کیوں ہم ان کے ساتھ جنگ کریں؟ ائمہ کفر نے کیا کیا؟ کافر ہیں اس وجہ سے؟ کہا نا، کافر ہونے کی وجہ سے ان سے جنگ نہیں کرنی، چونکہ آزاد ہیں، کافر ہیں، ٹھیک ہے، جہنم میں جائیں گے، لیکن آپ کافر ہونے کی وجہ سے کسی کو قتل نہیں کر سکتے، کسی کو نہیں مار سکتے۔ پھر کیوں مارے ہم ائمہ کفر کو؟ فَإِنَّهُمْ لَا أَيْمَانَ لَهُمْ، ایمان، ایمان نہ، ایمان، ایمان جمع ہے یمین کی، یمین یعنی قسم، عہد، کسی عہد کے پابند نہیں ہے یہ ائمہ کفر۔ مثلا یہ امریکہ کسی عہد و پیمان کا پابند نہیں ہے، معاہدہ کرتا ہے توڑ دیتا ہے۔ امام کفر ہے، کسی چیز کا پابند نہیں، کسی ملک کے ساتھ، کسی قوم کے ساتھ، کسی مملکت کے ساتھ کسی چیز کا پابند نہیں ہے، امام کفر ہے۔ نہ کہ اس کا ایمان نہیں ہے اس وجہ سے اس سے جنگ کرو، نہ، ایمان نہیں ہے، لا ایمان لہم، عہد و پیمان کا پابند نہیں ہے، کسی عہد کا پابند نہیں ہے، اس وجہ سے اس کو قتل کرو۔ مومنوں کے اندر بھی قرآن کریم نے فرق عہد کا ہی رکھا ہے۔
مرد اور نامرد، یہ قرآن کی تقسیم ہے بہت ہی جالب کہ مومنوں کے دو گروہ ہیں، مرد اور نامرد، نہ کہ مرد اور عورتیں، وہ دونوں مومن ہیں، مرد اور عورتیں وہ سب مومنوں کے زمرے میں ہیں۔ ان مومن مردوں میں سے کچھ مرد ہیں کچھ نامرد ہیں۔ مرد میل فیمیل کے مقابلے میں نہیں، مرد بمعنی نر نہیں ہے یہاں پر، بلکہ مرد سے مراد مردانہ صفات، شجاعت، غیرت، استقامت، بہادری، دلیری، عقل مندی، یہ مردانہ صفات ہیں۔ مروت، ایثار، قربانی، مرد اس کو کہتے ہیں جس کے اندر یہ ساری صفات ہوں، کہتے ہیں بڑا مرد آدمی ہے یہ، بڑا دلیر مرد ہے، بڑا جوان مرد ہے یہ، اس نے دوسروں کی خاطر اپنے آپ کو خطرے میں ڈالا ہے، دوسروں کو بچا لیا اور اپنے آپ کو اس نے زخمی کر دیا، یہ جوان مرد انسان ہے۔ قرآن بھی اسی طرح تقسیم کر رہا ہے، من المؤمنین رجال صدقوا ما عہد اللہ علیہ، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، من المؤمنین رجال، مومنوں کو دو حصوں میں تقسیم کر دیا، مومن مرد، دوسرے کون ہیں؟ جو عہد نہیں رکھتے، یہ وہ مومن ہیں جو عہد رکھتے ہیں، ذمہ دار ہیں، اپنے دوست پہ کوئی چیز لی ہے اور اس کو نبھاتے ہیں، اس کی حفاظت کرتے ہیں، اس کی پابندی کرتے ہیں، اس کو انجام دیتے ہیں، یہ مرد مومن ہیں۔ دوسرے کیا ہیں؟ وہ نہج البلاغہ میں ہیں۔ نہج البلاغہ میں امیر المومنین نے اپنی سپاہ کو، فوج کو جمع کیا، خطاب کیا، اور انہیں خطاب اس طرح سے کیا، یا اشباہ الرجال ولا رجال، اے مرد نما صورتوں اور چہروں والو، مرد نما چہروں، یا اشباہ الرجال، مردوں سے ملتی جلتی شکلوں والو، ولا رجال، اور نہ مردو، شبیہ رجل ہو، رجل نہیں ہو، مردانہ صفت تمہارے اندر کوئی بھی نہیں ہے، صرف تمہاری داڑیاں ہیں اور مونچھیں ہیں، بس صرف نر ہو تم، باقی مردانہ صفت، غیرت تمہارے اندر نہیں ہے، شجاعت تمہارے اندر نہیں ہے، دلیری تمہارے اندر نہیں ہے، جذبہ تمہارے اندر نہیں ہے، عہد تمہارے اندر نہیں ہے، وفات تمہارے اندر نہیں ہے، بس کس بات کے مرد ہو تم؟ یا اشباہ الرجال ولا رجال، ان دونوں کو آپس میں ملائیں، من المومنین رجال، مومنوں میں سے کچھ مرد ہیں، باقی کیا ہیں؟ اشباہ الرجال۔ قرآن جن کو کہتے ہیں رجال ہیں، مرد ہیں، واقعاً اللہ کی بارگاہ میں بھی انہی کو مرد سمجھا جائے گا، تمغہ مردانگی ان کو دیا جائے گا، عالم انسانیت کے پہلوان یہ سمجھے جائیں گے۔ کون؟ صدقوا ما عہد اللہ علیہ، جو عہد انہوں نے کیا تھا، جس چیز کی حفاظت کا ذمہ لیا تھا، جو چیز ذمہ داری لی تھی اس کو پورا کیا انہوں نے، سچ کر کے دکھایا، صداقت عہد میں دکھائی انہوں نے، اس وجہ سے یہ مرد ہیں۔ باقی جو یہ کام نہیں کرتے، یعنی اپنے دوست پہ کوئی ذمہ داری نہیں لیتے، غیر ذمہ دار، اشباہ الرجال ہیں۔ بلکہ امیر المومنین نے اپنے خطبے میں ان کو کہا ہے یہ حیوانات اور ان سے بدتر ہیں، کیونکہ جانور بھی کچھ ذمہ داریاں اپنے دوش پہ لیتا ہے، گائے کی بھاری ذمہ داریاں ہیں، بھینس کی ذمہ داریاں ہیں، اونٹ کی ذمہ داریاں ہیں، گھوڑے کی ذمہ داریاں ہیں، عطا یہ مسکین جو سب سے زیادہ مسکین جانور ہے اور بدنام، انسان کا خدمت کرنے والا اور ٹھڈے کھانے والا گدھا، کتنی ذمہ داریاں ہیں اس کی، اور کتنی اچھے طریقے سے انجام دیتا ہے۔ اور بعض ایسے ہیں جو بالکل ایک ذرہ برابر ذمہ داری نہیں لے رہے، نہ ذمہ داری اپنے دوش پہ لیتے ہیں، نہ دوش پہ لے کے اس کو نبھاتے ہیں، نہ اس کو سچ کرتے ہیں، نہ اس کو پورا کرتے ہیں۔ یہ بدترین مخلوق روئے زمین پر ہیں۔ قرآن نے ان کو کہا ہے یہ دابہ ہیں، انسان بھی نہیں کہا، دابہ۔ ان شر الدواب فی الارض، زمین پر بدترین دابہ، دابہ یعنی رینگنے والا حشرہ۔ سب سے برا حشرہ کون سا ہے؟ جس کو خدا نے عقل دی ہے سوچتا نہیں ہے، جس کو آنکھیں دی ہیں دیکھتا نہیں ہے، جس کو کان دیے ہیں سنتا نہیں ہے،
جس کو دل دیا ہے اسے سمجھتا نہیں ہے اور صرف چرنے میں چگنے میں لذت اٹھانے میں لگا ہوا ہے، خواہشات نفس پوری کرنے میں لگا ہوا ہے، انسانیت کے قابل نہیں ہے۔ اولئک ہم کالانعام، جانوروں کی طرح ہیں، بل ہم اضل، بلکہ ان سے بھی گئے گزرے ہیں، بلکہ یہ شر الدواب ہیں، بدترین رینگنے والے حشرے چرندے یہ ہیں، یہ انسان دو ٹانگوں والے غیر ذمہ دار لوگ۔ غیر ذمہ داری دین کی اصطلاح میں ننگ ہے و آر۔ امیر المومنین اگر کسی انسان کو سب سے زیادہ مذمت کریں تو اسے کیا کہیں گے؟ لا عہد لکا، تیرا کوئی عہد نہیں ہے، تو غیر ذمہ دار ہے۔ غیر ذمہ دار ہے یعنی تو انسان کہلانے کے قابل نہیں ہے، تو دابہ ہے، تو فقط ایک چرندہ ہے، بس انسانیت نہیں تیرے اندر، مردانگی نہیں تیرے اندر، چونکہ ذمہ دار نہیں ہے، کوئی ذمہ اپنے دوش پہ تو نے نہیں لیا ہے سوائے تکمیل خواہشات نفسانی کے۔ یہ عہد ام الاقدار ہے، ام الاقدار۔ ام الاقدار اس ویلیو کو کہتے ہیں، قدر کو کہتے ہیں جس سے دوسری قدریں جنم لیتی ہیں۔ بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کے اندر بڑی اچھی صفات ہیں، سخی ہیں، بخیل نہیں ہیں، شجاع ہیں، بزدل نہیں ہیں، آپ بہت سارے میدانوں میں ان کو آزمائیں، بہترین انسان ثابت ہوتے ہیں۔ اگر تلاش کریں کہ ان کے اندر سخاوت بھی ہے، ان کے اندر حیا بھی ہے، ان کے اندر شجاعت بھی ہے، ان کے اندر دلیری بھی ہے، ان کے اندر ایثار بھی ہے، ان کے اندر ہر اچھی صفت کیوں پائی جاتی ہے؟ کہاں سے آئی؟ اس لیے کہ ان اچھی صفات کی ایک ماں ہے، اس نے یہ صفات اس کے اندر جنم دیے اور وہ عہد ہے، یہ ذمہ دار انسان ہے، متعہد انسان ہے۔ اس وجہ سے عہد ام الاقدار ہے۔ جو عہد نہیں رکھتا لا دین لہو، لا خلق لہو، لا قدر لہو، لا قیمت لہو، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے جس کا عہد نہ ہو۔ مادر صفت ہے انسان کے اندر عہد۔ آپ توجہ کریں کہ قرآن کریم یہ جو اصطلاح قرآن سے ہی نکلی ہے یہ اصطلاح، لیکن فقہ نے اس کو اپنے اندر اور معنی دے دیا ہے۔ اصل اصطلاح قرآنی ہے، لا یکلف اللہ، کیسے آیت؟ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ خداوند تبارک و تعالی نے مکلف بنایا ہے ہر نفس کو جتنی اس کے اندر طاقت ہے، جتنی وسع ہے، قدرت ہے، طاقت، اس کے مطابق اللہ نے اس کو مکلف بنایا ہے۔ مکلف بہت اعلیٰ صفت ہے، انسان شناسی کی بات میں اس کو ہم نے بیان کیا ہے، مکلفیت۔ مکلف یعنی ذمہ دار۔ خداوند تبارک و تعالی نے بھاری ذمہ داریاں، پر زحمت ذمہ داریاں، پر مشقت و بامشقت ذمہ داریاں، وہ ذمہ داریاں جن کو ادا کرنے کے لیے کسی کی جرأت اور حوصلہ نہیں ہے، وہ ذمہ داریاں اللہ نے انسان کے سپرد کی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں مکلفیت، مکلف بنانا۔ انا عرضنا الامانۃ علی الارض والسماوات والجبال، ہم نے اپنی امانت زمین کو پیش کی، یا علی السماوات والارض والجبال، ظاہراً اس طرح سے آئے۔ ہم نے اپنی امانت آسمانوں کو پیش کی، زمینوں کو پیش کی، پہاڑوں کو پیش کی۔ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَاهَا، اللہ کی امانت لینے سے انکاری ہو گئے کہ ہم نہیں لے سکتے۔ وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا، ڈر گئے، لرز گئے، امانت سن کر لرز گئے کہ یہ امانت ہم لیں گے۔ پہاڑ لرز گئے، ہم نہیں لے سکتے یہ اللہ کی امانت۔ فَحَمَلَهَا الْإِنسان، انسان نے یہ امانت لے لی، انسان نے کہا مجھے دے، یہ امانت میں لیتا ہوں۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا وَجَهُولًا، اسے پتہ نہیں ہے کتنی بڑی امانت
اپنے دوش پہ لے رہا ہے. پہاڑ ڈر گئے جس سے، آسمان لرز گئے جس سے، زمین ہل گئی جس سے، اور ڈر کے انہوں نے لے لیا. یہ اپنے دوش پہ لے رہا ہے. یہ ظلم و جہول ہوگا اگر اس امانت کا حق ادا نہ کیا اس نے. یہ ظلم و جہول ہوگا. انسان مکلف ہے. مکلف کلفت سے ہے. کلفت تکلیف، یعنی جہاں پر رنج و درد و مشقت و محنت ہو اس کو کلفت کہتے ہیں عربی زبان میں. مکلف جسے ایسی رنج میں ڈال دیا گیا ہو. فقہ میں علماء نے مکلف خدا نے بنایا، انسان کا ایک اعزاز ہے. مکلف انسان کا ایک اعلیٰ صفت یہ ہے کہ زمین مکلف نہیں ہے، آسمان مکلف نہیں ہے، پہاڑ مکلف نہیں ہے، انسان مکلف ہے. مکلف یعنی تکلیف، رنج، سختی، سخت ذمہ داریاں. تکالیف یعنی سخت ذمہ داریاں. علم فقہ میں آ کر یہ وضو، نماز، روزہ، ان کو کہا گیا یہ تکالیف شرعیہ ہیں. اب یہ سخت ہیں. وضو کرنا سخت ہے، کمر ٹوٹ جاتی ہے آدمی کی وضو کرنے سے. دنیا کا سب سے آسان ترین کام وضو کرنا ہے. اس میں کیا تکلیف ہے؟ کیا زحمت ہے اس میں؟ کیا کلفت ہے اس میں؟ نماز پڑھنا سخت ہے، بہت دشوار ہے نماز پڑھنا. آسان ترین کام، سب سے آسان کام نماز پڑھنا ہے. ان کو تکالیف نہ کہو، یہ مقدمات تکالیف ہیں. یعنی سخت کاموں کے لیے آمادگی کے لیے ہیں. سخت کام آگے ہیں، آگے پڑے ہوئے ہیں. عبادات سے، وضو سے، نماز سے، روزے سے انسان بندگی تک پہنچتا ہے. جب بندگی کے مقام پہ پہنچے، سخت کام وہاں سے آگے شروع ہوتے ہیں. سخت ذمہ داریاں، سختی والی ذمہ داریاں مردوں کے انتظار میں ہیں. پہلے انہیں یہ مقدمات دیے گئے ہیں کہ یہ آپ ابتدائی کام، پرائمری ذمہ داریاں دی گئی ہیں، یہ نبھاؤ. یہ وضو ہی نہیں کرتا، اس کے اوپر اگلی کیا ذمہ داری آئے گی؟ جو وضو نہیں جانتا، وضو نہیں کر سکتا، نماز نہیں پڑھتا، اگلی ذمہ داری بھاری ذمہ داری، تکلیف دہ ذمہ داری، وہاں تک نوبت ہی نہیں آتی. مکلف انسان نے خود بننا ہے. اعلیٰ یعنی بھاری ذمہ داریاں، سخت ذمہ داریاں اپنے اپنے دوش پہ لینی ہے. عزیز من، آپ توجہ فرمائیں کہ ہم جو اپنی ذات کے حوالے سے ذمہ دار ثابت نہیں ہوئے، آپ کی انتظار میں امام و نظام امامت ہے کہ آپ کے ذریعے پوری دنیا کو فتح کرنا ہے. آپ کے ذریعے امام عصر نے، اور پوری دنیا پر نظام عدل الہی قائم کرنا ہے. یہ ذمہ داری ہے آپ کی. تکلیف دہ یہ ہے، سخت مرحلہ یہ ہے، اس کے مکلف ہیں آپ. یہ تو ایک شرف ہے آپ کے لیے. یہ آمادگی ہے بندگی تک پہنچنا. اصل تکلیف دہ مراحل بعد میں آئیں گے. وہ اس وقت آئیں گے کہ جب ہم ذمہ دار ثابت ہوں گے، عہد ہوگا، عہد کے پابند ہوں گے. چونکہ امامت عہد ہے، وہ ظالم اس عہد تک نہیں پہنچ سکتا. ایک یہ مطلب ہے اس کا کہ جو ظالم امام نہیں بن سکتا، اور دوسرا یہ کہ کوئی ظالم امام کا ساتھ بھی نہیں دے سکتا. کوئی بد عہد و بے عہد و غیر ذمہ دار امام کا ساتھ نہیں دے سکتا. اگر غیر ذمہ داروں نے امامت کا ساتھ دینا ہوتا تو کربلا میں آ جاتے. تھوڑے تو نہیں تھے اس زمانے میں، صرف 72 لوگ کربلا میں آئے. امیر المومنین کا ساتھ دے دیتے. اگر ہم جیسوں سے کام چلانا ہوتا، نعروں سے بات حل ہونی ہوتی، بنگڑے اور دھمال سے مسئلہ حل ہو جاتا، تو پھر تو مولا علی کو اتنے گلے شکوے کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی. پھر تو کربلا کا مسئلہ ہونا ہی نہیں چاہیے تھا، آسان تھا. ذمہ دار لوگ وہاں پہنچے، غیر ذمہ دار مسجد الحرام میں طواف کرتے رہے. رسول اللہ کے زمانے میں جھاڑو دیتے رہے، سید الشہداء کے زمانے میں طواف کرتے رہے، اپنی رسومات میں لگے رہے. امام کا ساتھ ظالم نہیں دے سکتا.
غیر ذمہ دار انسان امام کے ساتھ نہیں چل سکتا، چونکہ امامت عہد ہے، ذمہ داری ہے جس کی حفاظت لازمی ہے، پیہم و مسلسل اس کی حفاظت کرنی ہے۔ عہد وہ بنیادی قدر ہے، وہ سنت ہے اللہ کی جس کے اوپر سارا دین کا دار و مدار ہے۔ اگر دین عہد سے شروع ہو، ہم عموماً دین کسی نصیحت سے شروع کرتے ہیں، کسی ورد سے شروع کرتے ہیں، کسی ذکر سے شروع کرتے ہیں، بنیاد سے شروع نہیں کرتے۔ عہد سے دین شروع کریں۔ پہلا دین کا کام، پہلا دین کا فریضہ عہد، اللہ کے ساتھ عہد۔ اپنے ذمہ، اپنے دوش پر کوئی ذمہ داری لیں۔ پہلا کام دین کا، پہلا سبق دین کا عہد ہے۔ عہد سے شروع کریں دین۔ جن لوگوں نے عہد سے شروع کیا، امام خمینی نے عہد سے دین شروع کیا، پہلا سبق عہد، پھر آپ دیکھیں کیا کر کے دکھایا۔ لیکن جنہوں نے پہلا سبق خمس پڑھا ہے، پہلا سبق صدقہ پڑھا ہے، پہلا سبق کوئی اور پڑھا ہے، وہ نہیں کر سکے، 7 تک نہیں دے سکے امام خمینی کا۔ پہلا درس عہد ہے۔ لا دین لمن لا عہد لہ، بے دین ہے وہ انسان جس کا کوئی عہد نہ ہو۔ انشاءاللہ اس کے متعلق قرآن کریم میں جہاں آیات کریمہ ہیں انہیں تدریجاً ذکر کریں گے ترتیب کے ساتھ۔ وصلی اللہ علی محمد وعلی محمد۔ تعلیم دے دی گئی ہے، آگاہی دی ہے انبیاء کے ذریعے، آسمانی کتابوں کے ذریعے اور مبلغین کے ذریعے، انہیں آشنا کریں۔ ساتھ ہی نمونے بھی پیش کیے ہیں سابقہ امتوں کے۔ سابقہ امتوں نے ہر 2 طرح کے قوانین پر عمل کیا ہے۔ جنہوں نے نجات اور ہدایت کے قوانین اپنائے ہیں ان کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے، اور جن قوموں نے دوسرے قوانین پر، ہلاکت کے قوانین پر عمل کیا ہے اور انہیں اپنایا ہے اور نتیجتاً ہلاکت کا شکار ہوئے ہیں، ان کا بھی ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ نجات انسان و ہدایت انسان کے لیے ایک قانون آپ کی خدمت میں اشارہ کیا تھا کہ اس کا ایک حصہ البتہ آگے رہتا ہے، وہ بعد میں بیان ہوگا۔ اس ماہ مبارک کی ابحاث میں سے، موضوعات میں سے پہلا موضوع یہ ذکر کیا تھا کہ ہدایت انسان کے لیے اللہ نے صلاحیت رکھی ہے انسان کے اندر، اور اس صلاحیت کی 2 صورتیں ہیں، 2 خصوصیتیں ہیں۔ وہ یہ کہ اگر اس ہدایت کی صلاحیت کے اندر ہدایت رکھی جائے، ڈالی جائے، یہ صلاحیت بڑھتی ہے، پھیلتی ہے، مزید اس کے اندر تقاضا پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ہدایت کی اس خصوصیت صلاحیت کے اندر ہدایت نہ رکھی جائے، محروم رکھا جائے، خالی رکھا جائے، ہدایت کی صلاحیت سمٹ جاتی ہے، سکڑ جاتی ہے اور ختم ہو جاتی ہے، حتیٰ انسان کے اندر بالکل معدوم ہو جاتی ہے، نابود ہو جاتی ہے، اور پھر وہ انسان ہدایت کے قابل نہیں رہتا۔ حتیٰ کوئی نبی بھی اس کو ہدایت نہیں کر سکتے جس انسان کے اندر ہدایت کی صلاحیت ختم ہو گئی ہو۔ جس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب ہے کہ آپ بعض افراد کی ہدایت چھوڑ دیں، آپ یہ ہدایت پانے کے قابل نہیں ہیں۔ سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم لا یؤمنون، ختم اللہ علی قلوبہم۔ دوسری طرف سے ہدایت کے لیے قانون یہ ہے کہ جس نے اپنی ہدایت بڑھائی اس کا سینہ اور وسیع کیا خداوند تبارک و تعالیٰ نے۔ اس کا ایک اور مطلب بھی مربوط ہے، یا ایک سنت دیگر جو اس سنت سے اور اس قانون سے متعلق ہے، اس کا ذکر بعد میں کریں گے۔ اس کے بعد قانون دیگر اللہ تعالیٰ نے ہدایت انسان کے لیے ذکر فرمایا ہے، بہت خوبصورت حسین قانون ہے، لیکن فراموش شدہ، ہم اسے سمجھے نہیں، اور وہ ہے قانون فلاح یا فلاحت، کہ مومنین مفلحون ہونا چاہیے۔ مومن ہونا
کافی نہیں ہے مومن ہونے کے بعد مومن مفلح ہوں. ایسے مومنین خود کفیل اور ہدایت یافتہ مفلس اور خاسر و حالق مومن نہ ہوں بلکہ مفلح ہوں. کہ فلاحت کی وضاحت کی ہے جو آیات عمدتاً متعلق تھیں قانون فلاحت کی ذکر کیے، اور چند آیات ایسی ہیں جو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ وآلہ آل اللہ واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء اللہ من یوم عداوتہم الی یوم لقاء اللہ. اما بعد فقال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید و فرقانہ الحمید. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. قد خلت من قبلکم سنن فسیروا فی الارض فانظروا کیف کان عاقبۃ المکذبین. ھذا بیان للناس وہدی وموعظۃ للمتقین. سنن الہی اور قوانین حیات انسان کی ہدایت کے لیے خداوند تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے ہیں، جنہیں قرآن کی اصطلاح میں سنت اللہ کہا گیا ہے، اور جس کی جمع سنن ہے یا جمع سنن ہے، سنن الہی. وہ قوانین اللہ تعالیٰ نے مقرر کیے ہیں اور فرمایا ہے کہ یہ تمام نسل بشر کے لیے ہیں، سابقہ اقوام کے لیے، موجودہ نسل کے لیے، اور آنے والی نسل انسانیت کی ہدایت کے لیے ہیں. دو قسم کے ضمنی مطالب یا تکراری مطالب تھے ان کے اندر. ہدایت انسان کے لیے ایک اور اہم ضابطہ و قانون و سنت خداوند تبارک و تعالی جس کی بنیادی اہمیت ہے نظام ہدایت الہی میں، وہ ہے عہد. عہد، عین ہے دال، ہے دو آنکھوں والی، معاہدہ جس سے لکھتے ہیں عہد. اہم ترین سنت خدا و قانون خدا ہے و ضابطۂ خدا ہدایت بشر کے لیے. فیصلہ کن ضابطہ اللہ تعالیٰ کا یہ بنیادی ضابطہ ہے. چونکہ سنن الہی اور قوانین الہی میں ترتیب ہے. بعض قوانین بنیادی آئینی حیثیت رکھتے ہیں، اور بعض قوانین ایسے ہیں کہ اس آئین کے تبصرے کی حیثیت رکھتے ہیں، اس آئین کی ایک شق سمجھے جاتے ہیں. یہ بنیادی آئینی ضابطہ ہے عہد، کہ اللہ تعالیٰ نے انسان سے عہد لیا ہے، انسان پر عہد کو لازم قرار دیا ہے، عہد کو انسان کی ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے، عہد کو انسان کی سعادت و نجات کا سبب قرار دیا ہے. اور اسی طرح عہد نہ کرنا، بے عہد ہونا انسان کی ہلاکت کا سبب ہے. سنت عہد کہ پھر دو متعلق اور تبصرے ہیں. ایک وفائے عہد ہے کہ یہ ایک الگ قانون ہے اللہ کا، عہد سے مربوط ہے وفائے عہد. اور ایک نقض عہد قوانین ہیں، وہ قوانین جنہیں اپنا کر انسان سعادت مند ہوتا ہے، ہدایت پاتا ہے، فلاح پاتا ہے، نجات پاتا ہے، اور اپنا مقصد حیات و مقصد خلقت حاصل کرتا ہے. دوسرے وہ قوانین ہیں ان کے مقابلے میں ضابطے جن پر چل کر انسان اپنے مقصد خلقت سے دور ہوتا ہے، ہلاک ہوتا ہے، خسارے میں جاتا ہے، اور فساد و ہلاکت کا شکار ہوتا ہے. دو قسم کے قوانین اللہ تعالیٰ نے صرف انسان کے لیے بنائے ہیں. انسان کے علاوہ باقی مخلوقات کے لیے ایک طرح کے قوانین ہیں. فرق اس وجہ سے ہے کہ باقی مخلوقات کو ارادہ اور اختیار
نہیں دیا ہے، جبکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے ارادہ اور اختیار جیسی نعمت عطا کی ہے۔ اور یہ فرق ہونا چاہیے، اگر با اختیار مخلوق کے لیے بھی ایک قانون ہو، بے اختیار مخلوق کے لیے بھی ایک قانون ہو، پھر اختیار کا کوئی فائدہ نہیں ہے، فرق نہیں رہتا۔ باقی با اختیار اور بے اختیار میں کوئی فرق نہیں رہتا۔ بے اختیار موجودات ایک قانون کے تابع ہیں، دوسرا متبادل قانون یا دوسرا کوئی اس کے مقابلے میں کوئی قانون ان کے لیے بنایا نہیں گیا ہے۔ چونکہ انسان نعمت ارادہ و اختیار سے بہرہ مند ہے، اس لیے دو طرح کے قوانین بنا کر اور ان دو قوانین کی یا دو قسم کے قوانین کی انسان کو